لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج کے ترقی یافتہ دور کی تمام تر مشینریوں اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں بھی کوئی آدمی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان نعمتوں میں بہت بڑا انعام اور احسان اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر جو فرمایا ہے اور جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنایا اور ہم سب کو ان کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ وہ عظیم الشان احسان ہے کہ آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس سے بڑا احسان اور انعام کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل حقیقی اور سچی بات ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے مجسموں اور مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹکا رہے ہوتے، جھکا رہے ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنے کا موقع ملا، توفیق میسر ہوئی۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد رسالت وہ امت کی ہدایت اور توحید کی اشاعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں انسانوں پر مسلسل جد و جہد اور وہ عظیم محنت فرمائی ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک عجیب اور بڑا عظیم انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ صحابہ اکرام کا وہ طبقہ کہ جن کے اعمال اور کارناموں سے انسانیت بھی شرمسار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عظیم مقام اور انعامات عطا فرمائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم باہم ایک دوسرے کے جانب دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے منصوبے تم بنا رہے ہوتے تھے، تمہارے درمیان کی جنگیں اتنا طول پکڑتی تھی کہ عرصہ دراز ہو جاتا تھا، لیکن تمہاری جنگیں اور لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں ایسے صحابہ اکرام باہم شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں یہ دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان تک پہنچے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس امت سے ایک عظیم مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر کسی کی ذات میں اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آج کے دنیا کے ایکٹر اور اداکار یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے، اور ہم اپنے دعوے میں اسی وقت سچے اور کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا قول اور ہمارا عمل ایک ہو. کیونکہ کسی عربی شاعر کا بہت مشہور شعر ہے، وہ کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اس سے محبت کا بھی دعویٰ ہے. یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. آگے وہی شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے، اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو تم ضرور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے، اس کے احکام کو مانتے. کیونکہ جو آدمی جس کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے احکام کی بجا آوری، جہاں ہمارے لیے اعضاء و جوارح کے ذریعے ضروری ہے، وہیں ہمارے لیے اپنی زبان کے ذریعے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان، مال اور جائیداد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. زبان سے اظہار محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ درود شریف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت نازل ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کو بے شمار احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان احکام میں اس عمل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی بھی بندوں کے ساتھ شریک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مرتبہ تو اعلیٰ و عرفہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی اور نصیب آوری کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود شریف کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے. آپ نے ایک روایت میں بیان فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات، کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ کی اس پر 10 بار رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. ایک تیسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی میری شفاعت کا حقدار ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم،
کہ اللہ کی نظر میں تمہاری وہ مجلس تمہارے لیے نقصان دہ اور افسوس کا باعث بنے گی کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر خیر نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ نہ ہو۔ اور وہ بڑی اور مشہور روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہا اور ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا، 3 بار آمین کہا۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے یہ عجیب ماجرا دیکھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ بددعا دے رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس شخص کے لیے بڑی بددعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اسی لیے پوری زندگی میں ایک بار درود کا پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہو اس مجلس میں ایک بار آپ پر درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور وہ لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نہایت ہی مجرب نسخہ ہے کہ وہ اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ بہت سارے درود ہیں کہ جن کو ہم فضائل درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں اور مختلف احادیث کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا درود ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے اس درود کو ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضلیت کا حامل درود ہے۔ فضائل درود شریف میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے 40 مستند درود جمع فرمائے ہیں، لہٰذا ان کو بھی ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں تو یہ بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر ہم درود شریف کا اہتمام کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، آخرت میں آپ کا قرب ہمیں حاصل ہو سکے۔ وہ دن کہ جس دن ہر آدمی پریشان ہوگا، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پرسان حال اور مددگار نہیں ہوگا، اس موقع پر اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اس بات کا تہیہ کریں اور عزم مصمم کریں کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ ہماری یہ زبان درود و سلام کے نذرانے سے تر رہے گی اور بطور خاص جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن ہم کثرت سے درود پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب